نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ ظہر کے وقت جو پڑھتا ہے غیب سے رزق ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ الصمد کا وظیفہ آج جو اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے میں بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 منٹ میں نہیں کہہ رہا، 30 سیکنڈ آدھے منٹ کا یہ عمل آپ لوگ کوئی بچہ بھی پڑھ لے، آدھے منٹ کے لیے آپ لوگ اگر وقت نکال سکتے ہو، یہ تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آدھے منٹ تو کسی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے بھی آدھا منٹ نکل جاتا ہے، تو آدھے منٹ کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ آدھا منٹ نکال کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں، اس عمل کے جس ترتیب سے آپ کو بتانے لگا ہوں، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لینا۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا، اپنی طرف سے تبدیلی مت کرنا۔ وظیفہ سمجھو، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھو، کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہو، بس جلدی میں سمجھ لیا، بس میں پڑھ لوں گا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی، اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا، یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا،
دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤ سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی ان کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی؟ وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں، جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔
وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکن سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ پس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہو، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کرو، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا خیال رکھو۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ نے ہفتے کے دن کرنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے۔ رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ آپ کی قسمت ایسی چمکے گی کہ جو لوگ، جو آپ کے حاسدین آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کو، آپ کے رشتہ دار میں، خاندان میں، دوست احباب آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے، قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو کوئی قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل لیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ پھر کچھ نہ کچھ مانگے۔ تو ایسے حالات ہیں آپ کے کہ آپ بالکل قرض دار بن چکے ہیں، تو آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ صرف ایک مرتبہ، سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو ان پڑھ ہیں، ایسے کئی بہن بھائی آتے ہیں کہ ہمیں آسان وظائف بتائیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔
تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی سا بھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی، چاہے جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ آپ کی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ دونوں اسم دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا ہے۔ آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو، سبحان اللہ العظیم وغیرہ۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک سورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وغیرہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی، اس لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے
تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آخر میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔